وہ قائد ہوتے ہیں، قائد سمجھتے ہیں نا؟ ایک لیڈر ہوتا ہے نا، اور ایک قائد ہوتا ہے۔ لیڈر کون ہوتا ہے اور قائد کون ہوتا ہے؟ قائد وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے ساتھ چلتا ہے۔ انبیاء کے اندر اللہ نے قائدانہ صلاحیتیں رکھی تھی، وہ قیادت جانتے تھے کہ قیادت کیسے کرنی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ آیا نا ابھی کہ خواب دیکھا ہے بیٹا اور بات کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، وقت کم ہے، میری تقریر سر پھرتی رہتی ہے، لیکن مضمون کو شاید بہتر ہوگا۔ یا بنیا، اس پر علماء نے لکھا ہے جس آدمی کی اولاد نافرمان ہو جائے نا، اس کو بیٹے کا نام نہیں لینا چاہیے، نام نہ لے، اس کو پیار کا نام دے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ سرکش سے سرکش آدمی تابعدار ہو جاتا ہے اولاد میں جس کو آپ پیار کا نام دیتے ہیں۔ تو ہمارے جو بوڑھے زیادہ بوڑھے ہو جائیں نا تو وہ فخر سمجھتے ہیں، اے کافرہ، او منافقہ، او شیطانہ، وہ اس کو سادہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹے پہ بڑا روب ہے۔ وہی تو بڑی نالائکی ہے، اولاد کو گالیاں دیتے ہیں۔ اگر محسوس نہ کریں تو میں کبھی بیان نہ کرتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن یہ دیہاتوں میں ہمارے عام ماحول میں یہ ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کو حرامی کہہ دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو حرامی کہہ رہے، او خدا کے بدے تو سوچ رہے ہیں۔ اور کئی ناسمجھ ہوتے ہیں پڑھے لکھے، میرے سامنے کئی لوگوں نے کہا، میں بھی پھر تو پتہ نہیں وہ بڑا حرامی ہے، یعنی اس کو بھی سادہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا حرامی ہوں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اس لفظ کے اندر اتنی اپنائیت ہے کہ باپ کو اگر گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے تو بیٹا سب ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ غور کریں آپ نا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری رائے کیا ہے اس میں۔ تو یہ بھی محسوس کرنا ہے کہ اگر اولاد نافرمانی کی طرف جا رہی ہے، اولاد بغاوت کی طرف جا رہی ہے، باپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ بات سننے والے نہیں ہیں، تو پھر یہ کوشش کرے کہ اولاد سے حکمن بات نہ کرے، حکمن بات نہ کرے۔ یہ قرآن واقعات اس لیے بیان نہیں کرتا کہ بس یہ پڑھ کے گزر جاؤ، مقصد کیا ہے اس کا۔ اب اللہ کا پیغمبر ہے، سوچ رہا ہے اس بات کو کہ خدا نخواستہ میں یہ بات کروں گا اس سے، اور بیٹے چل ذبح ہونے کو تیار ہو۔ ابا بیٹا آگے سے گیا، بھائی یہ کون سا طریقہ ہے، 12 سال آپ پہلے غائب رہے، رات آج آدھی گزاری نہیں ہے گھر میں، آپ مجھے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ ہاں، اب اللہ کا پیغمبر کس شائستگی سے، کس عمدہ پیرائے میں بیٹے سے مخاطب ہے، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اس میں تیری کیا رائے ہے، اس میں تیری رائے کیا ہے۔ کیا مطلب، اگر اس میں عقل ہوئی نا، اس کو باپ کی منشا سمجھ آ جائے گی کہ باپ چاہتا کیا ہے، یعنی باپ کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کہ باپ کی مرضی کیا ہے۔ اور میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ جس آدمی نے اپنے استادوں کی، اپنے مربی کی اور اپنے ماں باپ کی منشا کو سمجھا ہے، وہ فاتح عالم ہوا ہے، وہ ناقابل شکست آدمی بنا ہے کہ باپ کی مرضی کیا ہے، اور باپ اور ماں کی مرضی پر آگے بحث شروع کر دی، اور بھائی تو سمجھ ہی کوئی نہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ جب باپ حرام حلال جمع کرتا تھا تمہارے لیے تو اس کو ساری سمجھ دی، اب سمجھ نہیں ہے، اس کو سمجھ ہے، اس کو
باپ کی زبان پر اللہ بولتا ہے، اچھا ماں کی زبان پر اللہ کی مشیت بولتی ہے، کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور جنہوں نے ماں باپ کو تنگ پریشان کیا ساری زندگی پریشان رہے وہ پیسے سے مال سے خوش نہیں وہ کبھی بھی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی گفتگو سنیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے اس میں، تیرا کیا مشورہ ہے اس میں۔ بیٹا کہہ کے پکارا تھا نا، لاڈ کا نام تھا، آگے سے بیٹے نے بڑا زبردست جواب دیا۔ بیٹا باپ کی مرضی سمجھ گیا تو بیٹے نے آگے سے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جی آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کریں، ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، یہ نہیں میں بڑا بہادر آدمی ہوں، سارے غرور اور تکبر کا جنازہ نکال دیا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کیا کروں گا میں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب آپ مجھے کیا کریں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ معلوم اس سے یہ ہوا کہ میں اکیلا صابر نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں پر بڑی آزمائشیں حالات آئے ہیں، جس طرح انہوں نے صبر کیا انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اتنی زبردست قسم کی گفتگو ہے یہ، اصل گفتگو تو یہ گفتگو ہے، قربانی جو ہے نا اصل یہ گفتگو ہے، جانور ذبح کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ تو معمولی بات ہے، بیٹے کو کہو میں چھریاں تیار ہیں ذبح ہونے کو تیار ہو جا، یہ کر وہ کر، اور اپنے لخت جگر سے ایسی باتیں کرنی۔ اب یہ مشیت خداوندی تھی، باپ اور بیٹا دونوں اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ کیسے پاس ہوئے؟ بیٹا آمادہ ہو گیا، باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا، دونوں کی مرضی مل گئی۔ اب بھائی چلو، اللہ پر کیا منظر ہوگا وہ کہ مدتوں کی مانگی ہوئی اولاد، عرصے کی دعا اور التجا سے پیدا ہونے والی اولاد، اور اکلوتا اسماعیل، پورے خاندان میں بچہ بھی اور کوئی نہیں، پورے نظام کے اندر اور بچہ شامل نہیں، اس طرح کا کوئی بھی۔ باپ بیٹا دونوں نکلتے ہیں، مینا جاتے ہیں، جہاں ابھی حاجی جائیں گے نا مینا جاتے ہیں۔ مینا میں جب پہنچتے ہیں، اب مینا میں جب پہنچے، باپ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہو گیا۔ اب ذبح کی کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ اس وقت بیٹے نے باپ سے ایک بات کی، یہ جو رب حبلی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اگر بردبار نہ ہوتا، اعصاب مضبوط نہ ہوتے تو یہ کمزور اعصاب والا آدمی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ بیٹے نے کہا، ابا جی آپ جب مجھے بھی ذبح کریں گے نا تو آپ مجھے دیکھیں گے، چھری جب پھرے گی اور میں آپ کو دیکھوں گا، خدا نہ خواستہ اگر اس وقت فطری محبت غالب آ گئی اور آپ نے چھری کو پھیرتے پھیرتے پھینک دیا تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ بیٹے کی تجویز یہ آئی کہ مجھے آپ ماتھے کے بل لٹائیں، چت لٹائیں، آپ الٹا کریں تاکہ آپ مجھے دیکھیں نا۔
خدا نہ خواستہ اگر چھری پھرتے وقت آپ محسوس کر گئے، اللہ خفا ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، پچھاڑا ماتھے کے بل۔ اب رضامندی دونوں طرف سے ہے۔ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اب پیغمبر میرا خلیل میری بات رد نہیں کرنے لگا، اب ذبح ہو رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، پکارا ہم نے کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، آپ تو اپنا خواب سچا کر گئے۔ یہ جو میں نے پورا قصہ عرض کیا، بات چیت عرض کی آپ سے، اس سارے واقعہ کے بعد بہت دیر سے اللہ نے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم آپ کو سلام ہوا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے ایک مینڈا بھیجا، کہا اس کو ذبح کر دو بس، اور یہ قربانی ہو گئی تمہاری۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کے اندر بڑی بڑی باتیں ہیں، ایک ایک لفظ سے پورا پیغام ملتا ہے کہ اللہ چاہتے کیا ہے اس سے۔ تو ان واقعات سے انسانیت کی تعمیر معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت کی تعمیر کیسے ہوگی۔ اب دیکھو ہمارے گھر برباد ہوتے جا رہے ہیں، باپ اور بیٹا نہیں بنتی گھر میں۔ اب قرآن گزشتہ نبیوں کو کیوں بیان کرتا ہے؟ گزشتہ نبیوں کے واقعات کیوں بیان کیے؟ تاکہ باپ اور بیٹے کو گفتگو کا سلیقہ آئے کہ باپ کو اولاد سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے اور بیٹے کو اولاد سے باپ سے کیسے مخاطب ہونا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا، مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اولاد بغاوت کی طرف جائے، نافرمانی کی طرف جا رہی ہو تو اولاد کا نام لینا چھوڑ دو۔ اولاد کا نام لینا، بھائی کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، اس کو یہ نہ کہو عبداللہ، اس کو یوں کہو اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے بچے۔ اب اس بیٹا کہنے میں بڑی اپنائیت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرمایا کرتے تھے، میں لفظ بیٹا سننے کو ترس جاتا ہوں، اور میں یہ لفظ سننے کے لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی والدہ کی خدمت میں جایا کرتا تھا کہ وہ ہمارے خاندان کی بوڑھی تھی اور وہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے یہ بیٹا ایسا عجیب لفظ ہے کہ اگر سلیقے سے باپ یہ لفظ ادا کرے تو بیٹا سب ہونے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو ہے نا، باپ بھی ماں بھی، اور جو بڑا ہو جاتا ہے نا گھر کا، وہ آرڈر لگاتا ہے، آرڈر۔ فوجیوں کا قانون ہے نا جس کو لیگل فریم ورک آرڈر کہتے ہیں، فوجیوں میں قانون تھا نا جی، LFO۔ LFO کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا ایسا کرو، ہماری بات تھوڑی سن لیں، نہیں سننے کی بات نہیں ہے۔ تو اولاد کی بات بھی سننی چاہیے، اولاد کی بات بھی سننی چاہیے۔ تو ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر تعمیر کر سکیں، ہم اپنے گھروں سے خرابیاں دور کر سکیں۔ اب کئی سارے والدین اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنی اولاد کو خود ضائع کرتے ہیں۔ اب میں مدرسے میں بیٹھا ہوں، ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے اور حضرت اے میرا پتر بہت بڑا نالائق ہے جی، بہت نالائق ہے یہ۔ اور بھی بات یہ ہے، اولاد کو سمجھانا ہو تو اس کو تنہائی میں اس کی قومی خوبیاں بتائیں، اس کو نہ بتاؤ اب میرے سامنے کہتے بہت نالائق ہے جی، یہ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ اس باپ کی نالائکی ہے جو باپ کو بیٹے کو اس طرح کہہ رہا ہے۔ اگر آپ اس بات سے غور کریں کہ بیٹا کہہ کے پکار کر بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہوا ہے، تو اگر اس باپ کے اندر سنجیدگی ہو، بات کرنے کا طریقہ ہو، تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ یہ اولاد اس کی تابعدار ہو جائے؟ کیسے ممکن نہیں ہے؟ تو
اللہ گزشتہ انبیاء کے واقعات جو قرآن میں بیان کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں اس کا پیغام اخذ کریں. ہم نے یہی سمجھا کہ آخر میں بکرا ذبح کر دیا، بس بکرا تو ذبح ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے کی گفتگو بھی سمجھے کہ پہلے گفتگو کیا ہوئی ہے. پھر آگے اس سے مسائل اخذ ہوتے ہیں. جی قربانی کے مسائل اخذ ہو گئے، قربانی کے مسائل کا استنباط ہو گیا، کیسی قربانی ہو، کیسا جانور ہو، کتنے لوگ ہوں اس میں، قربانی کی جانور کی پوزیشن کیسی ہونی چاہیے. یہ الگ مسائل ہیں پورے، لیکن اصل فلسفہ قربانی اور اصل نقطے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر کی منشا کیا تھی، ہاں جی، اور پیغمبروں پر کیسے کیسے حالات آئے. ٹھیک ہے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو ایسے معاملات کے اندر، اب جو موجودہ فتنے کا دور ہے نا، اس سے اولادیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، اولادیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اب گھر کا بوڑھا کہتا ہے جی جناب میں اپنے باپ کے ساتھ اس طرح رہا ہوں، میں نے اپنی ماں کی بات کو کبھی ایسا نہیں کیا. وہ وقت کچھ اور تھا. اس وقت اولاد کی نگاہ سکرین پر نہیں پڑی تھی. اب سکرین کی کشش اتنی زیادہ ہے، سکرین کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ سکرین کی محبت ماں باپ کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتی کہ ماں کو دیکھو اور باپ کو دیکھو تمہیں حج کا ثواب ملے گا. یہ پکی حدیث ہے، مستقل مسئلہ ہے کہ جو ماں باپ کی زیارت کرتا ہے نا صبح اٹھ کر، اس کو ایک قبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اب جن ماں باپ نے اس انداز سے تربیت کی تھی، ان کو تو پتہ تھا کہ باپ کو دیکھوں گا تو یہ ثواب ملے گا، باپ کی مشیت پہ چلوں گا تو یہ فائدہ ہے. اب ہم نے ماحول ہی نہیں دیا، ماحول ہی نہیں ہے گھر میں، دین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، دین کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بات ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے امید کریں گے؟ اس لیے دوستو بھائیو، قربانی کا مضمون انشاءاللہ پھر میں عرض کروں گا. تو یہ کیونکہ اس ساری تمہید کا جو مقصد ہے نا، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی زندگی کو ٹھیک کر دیں، ٹھیک کریں، اور اولاد کے ساتھ مخاطبت کا طریقہ، اولاد سے بات چیت کا طریقہ، اس میں شائستگی اختیار کریں، اس کو عمدہ پیرائے میں بات کریں. جیسے اللہ کے اس پیغمبر نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی. یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آخری بات یہی ہے، موضوع چلے گا یہ والا انشاءاللہ. فرزند ہونے کا جو تقاضا ہے نا، فرزندی کا، اس اولاد کے نصیب جاگ جاتے ہیں. یقین جانیں، بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے مالدار اپنے آپ کو کہنے والے دنیا سے جب گئے نا جی، اولادوں نے بھیک مانگی ہے، ان کی بھیک مانگی ہے. اور جنہوں نے اپنے ماں باپ سے دعائیں لی ہیں نا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ کی مسجد کے باہر، کوفہ کی جامع مسجد کے باہر عمر بن عبدالعزیز کی اولاد 100 اونٹ خیرات کرتی تھی، 100 اونٹ. اور اس زمانے کے نافرمان ماں باپ کا وہ خیرات مانگنے میں سامنے کھڑے ہوتے تھے. اور جو کسی وقت اپنی بادشاہت کا غرور ان کا اتنا زیادہ تھا، اپنے عہدوں کا غرور اتنا زیادہ تھا کہ ہم جیسا تو ہی کوئی نہیں ہے. تو تاریخ نے لکھا ہے مسلمان ہو کر، ماں باپ کے نافرمان ہو کر اس ذلت سے دوچار ہوئے. اور ماں باپ کا نافرمان آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کے اخیر زندگی میں رزق تنگ ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ، اس کی رزق اس سے بہت روٹ جاتی ہے، اس سے رزق کی تنگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. تو کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے اللہ خوشحال زندگی دے نا، عزت والی زندگی دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے، ماں باپ کی منشا پہ قربان رہے، ماں باپ کی تابعداری کرے. کسی قسم کا بے سوال والدین سے نہ کرے کہ جی میرے پیسے آپ کھا گئے، جی تو میرے پیسوں کو یہ کر دیا تو وہ کر دیا.
ٹھیک ہے نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ابھی حج کا موسم شروع ہونے لگا ہے، اس سے پہلے ہمیں قربانی کی بھی اللہ توفیق دے اور بر وقت قربانی کا خیال بھی رکھیں. اچھا قربانی کے جذبے سے تو انشاءاللہ مسائل قربانی آگے بیان کیے جائیں گے. ربنا تقبل منا انک